وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 100۔ اچھا، اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہے ہیں، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان سے اب بات ہو رہی ہے۔ پہلے تو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے سارے اعتراضات کے جواب دیے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو مسلمان ہو رہے تھے۔ ابھی آپ خود اس کو اس سینیریو میں دیکھیں جس میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ اس وقت کے جو مسلمان تھے، نئے نئے مسلمان لوگ ہو رہے تھے، بھولے بھالے سیدھے سادے لوگ، ان پڑھ لوگ، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے لوگ، تو بالکل سادہ قسم کے لوگ تھے اور نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اور مدینہ جو تھا مشہور تھا یہودیوں کی وجہ سے، اور یہاں کے جو یہودی تھے وہ اہل کتاب اور بہت دیندار اور بہت پڑھے لکھے لوگ مشہور تھے۔ یہ چیز آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہو اور اس کے سامنے کوئی اتنا زیادہ نالجیبل پرسن نہ ہو تو ایک خام خواہ کا روب سا بھی آ جاتا ہے نا، کہ یہ اس نے بہت علم حاصل کر رکھا ہے۔ تو اسی سینیریو میں اس آیت کو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نئے نئے ہونے والے مسلمان جو لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ تاکید کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کے دو گروہ ہیں نا، بڑے جو دو گروہ تھے یہود اور نصارہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک گروہ کی بھی اگر تم نے اطاعت کی، اطاعت کرنا مطلب ان کی باتوں میں آ جانا، یا ٹو پے اٹینشن، آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی طرف زیادہ رغبت کرنا یا ان کی باتوں میں آ جانا، اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وارن کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ لوگوں نے ان کی زیادہ باتوں میں نہیں آنا۔ جو اہل کتاب مشہور ہیں اور جو اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، وہ آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے اپنی باتوں میں، اور ان کی باتوں میں بس نہیں الجھنا۔ کیوں؟ یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم کافرین، بعد تمہارے ایمان کے کافر بنا کے چھوڑیں گے تمہیں۔ یعنی اتنے پکے دشمن ہیں اسلام کے کہ جو ان کی باتوں میں آئے گا نا پھر وہ اس کو کافر بنا کے ہی دم لیں گے۔ اور ویسے بھی جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے لوگ، وہ ان سے زیادہ امپریس نہ ہوں اور ان سے بحث نہ کریں اور ان سے الجھے نہیں۔ یہ تاکید اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ اور ویسے بھی ان کی تو نفسیات تھی بحث کرنے کی، آپ نے سورہ بقرہ میں بھی اور اب سورہ آل عمران میں بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ نہ ماننے والوں کی نفسیات ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک پوائنٹ پہ کبھی بھی ایگری نہیں کرتے، ایک سے دوسری بحث نکال لیں گے۔ کچھ لوگوں کا نا من پسند مشغلہ ہوتا ہے بحث کرنا، تو مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بحث کا موضوع یہ بنائے رکھیں گے، تمہیں ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اگر تم نے ان کی بات مانی تو یہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے۔ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز قرآن پاک میں ان کے تمام اعتراضات کے جواب دے دیے ہوئے ہیں، اور اب ان سے الجھنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کو تاکیداً اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو انشاءاللہ آگے چلیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔